دو سوال ہے میرے. ایک سوال یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کی زندگی کا مقصد اعمال صالحہ ہے، یعنی عمل ہے، ایمان اور عمل ہے. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں. ہمارا امتحان ہے سمجھ لیں اس دنیا میں. تو ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. کسی بھی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا. جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ بقرہ پہلا سپارہ غالباً آخری رکوع ہے، جس میں اللہ پاک نے نبیوں کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ جو برگزیدہ جماعت تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، جو تم کر رہے ہو تمہارے لیے، تم سے ان کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. جب نبیوں کے اعمال کا ہم سے کوئی سوال نہیں تو ہم سے آج سے پہلے یا ابھی بھی جو مسلمان موجود ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی گواہی کا معاملہ ہو الگ بات ہے، مگر یہ ہم سے سوال نہیں کہ فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا، فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا، فلاں صدی میں فلاں مسلمان نے کیا کیا. یہ ہم سے سوال نہیں ہے. لہذا اس اصول سے جو شیعہ کا ایسے سمجھ لیں بنیاد ہی دوسروں کی برائی پر ہے، انسانوں کی برائی، دوسرے اعمال پر کی جانچ پڑتال کرنا، کوشش کرنا کہ کسی صحابی کی کوئی غلطی نظر آ جائے. یہ دین کا کون سا جز ہے؟ کیا تم سے یہ سوال ہوگا علی یاری صاحب، میں آپ کو ایسے سمجھ لیں نصیحت کر رہا ہوں، کیا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زین العابدین ہے، اس کے وقت فلاں جو مسلمان تھا اس کے کیا اعمال؟ یا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ حفیظ اللہ کے کیا اعمال تھے ہمیں بتاؤ؟ جب یہ سوال ہی نہیں تو اس پر اتنی محنت کیوں ہے، اس پر مناظرہ کیوں ہے؟ یہ ایک میرا یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اصول کافی میں روایت ہے کہ زرارہ امام باقر سے روایت کرتے ہیں. ایک سوال کرو نا، ایک سوال کرو بھائی، دو سوال اکٹھے نہیں، ایک سوال. ایک تو وہ ایک نصیحت تھی آپ کو، نصیحت ایسے سمجھ لیں، جواب دینا چاہیں تو دے دیں. میرے خیال میں آپ انکار تو نہیں کریں گے اس بات کا. کیا آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ بتاؤ فلاں نے کیا کیا؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ان کے سوال کا جواب میں ان کے اپنے کتاب سے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، میں ایک حدیث سب مومنین کا دل خوش کروں، مسلمانوں کا سب کا دل خوش کروں، ایک ایسی حدیث ہے. دیکھیں جہاد اس کو بولتے ہیں، جہاد کس کو بولتے ہیں؟ یہ کتاب ہے تاریخ بغداد، تالیف ابو بکر احمد ابن علی الخطیب البغدادی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہ جلد نمبر 13 ہے. اور یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. اس میں صفحہ نمبر 19 میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. اس روایت کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں لم اسمع احد من شیوخنا الا یذکره الا بالجلیل. لولو ابن عبداللہ ابو محمد القیصری جس نے روایت کیا ہے، ابو بکر بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے، خطیب بغداد کہتے ہیں کہ جتنے مشائخ حدیث میں نے دیکھے ہیں وہ سب نے اس کی شخص کی تعریف کی. شخص نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبارزۃ علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبدود. مبارزہ کس کو بولتے ہیں؟ بارزہ یبارز مبارزتن، مبارزہ بولتے ہیں باہر نکلنے کو. یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو باہر آئے، جو انہوں نے چند قدم اٹھائے، چل پڑے عمر ابن عبدود کی طرف. کب؟ یوم الخندق، جنگ خندق کے موقع. جنگ خندق سخت جنگ ہے، سخت شدید حالت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر. کفار آئے ہیں قتل عام کرنے کے لیے، وہ کفار سب قبائل مل کے آئے ہیں. اس کا نام بھی غزوہ احزاب ہے. مسلمانوں کو محاصرہ کیا، یہود بھی ان کے ساتھ ملے تھے، اس لیے آئے تھے کہ سب وہ کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، مسلمانوں کو، مردوں کو قتل کریں، عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں، اور ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو جائے. پیغمبر مسلمان ختم ہو جائے تو اسلام ہی ختم. تو اس وقت اسلام کو بچانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپہ سالار، اللہ تعالیٰ کا سپہ سالار، اللہ تعالیٰ کا تلوار کون تھا کفار پر؟ امیر المؤمنین علیہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا باہر آنا اور قدم اٹھانا، امر کی طرف جانا. یوم الخندق افضل من عمل امتی الی یوم القیامہ. میرے پورے امت کے جتنے عبادتیں ہیں، جتنے روزے ہیں، جتنے ختم قرآن ہیں، اور جتنے حج بجا لاتے ہیں، جتنے نیک کام، وہ ایک طرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ چند قدم جو انہوں نے اٹھائے ہیں، 10 قدم ہے، 15 قدم ہے، 20 قدم ہے، جتنے یہ قدم انہوں نے اٹھائے، یہ ایک طرف، لیکن یہ افضل ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کا قدم اٹھانا میرے پوری امت کے افضل قدم عمل سے افضل. اس کو اب آپ کو بتاتا ہوں نا، جہاد میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جہاد دکھانا ابو بکر کا.
جہاد اس کو بولتے ہیں. کتنا یہ ایک جہاد ہے میرے مولا کا. ابھی بھی سنی نہیں ہو رہے ہو. اب عقل کا ہے. اب دیکھو نا، ایک شخص وہ ہے جس کا ایک قدم اٹھانا پورے امت کے تمام عبادات، اعمال، جہاد وغیرہ عمل خیر سے افضل ہے. پھر کون ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بلا فضل؟ خلیفہ بلا فضل کون ہے پھر؟ وہ بتا رہا ہوں مگر سنی ہو جاتے. ابو بکر عمر اس کے غلام بنے یا نہیں بنے؟ بنے یا نہ بنے؟ وہ پورے امت سے اس کے چند قدم، اس کا گرد خاک پا ان سب سے افضل ہے. چلے اس کا جواب میں دوں گا آپ کو. اب آپ نے کہا کہ بھائی اس بات کا فائدہ ہی کیا کہ ہم کہتے ہیں ابو بکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اس کا فائدہ ہی کیا؟ ملاحظہ فرمائیے. ایک تو جواب اب سن لو. سوال جو میرا ہے، میں نے کیا سوال کیا ہے؟ آپ نے کہا آپ کے اس کا فائدہ کیا ان باتوں کا نا؟ میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی مسلمان کے اعمال کا ہم سے سوال نہیں. ابھی سن لو بھائی، سن لیا بھائی، سن لو. یہ کتاب ہے سنن ترمذی کی سنن ہے بھائی. شاب دار الفکر چانڈیو صاحب، برداشت ہو رہی نہیں ہو رہی آپ سے. سنہ 2008 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے. باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث صفحہ نمبر 1078، حدیث نمبر 3811. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتہ یوم عرفہ، میں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع کے موقع پر، خدا حافظی. وداع کس کو بولتے ہیں؟ خدا حافظی. وداع یعنی فی امان اللہ، گڈ بائے. خدا حافظی والے حج یعنی امت کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. اس وقت میں نے ان کو دیکھا تھا کہ امت کے لیے ان کی وصیت کیا ہے. وداع کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت امت کے لیے کیا ہے؟ ابو بکر عمر ہے؟ نہیں. کیا ہے وصیت ان کی؟ میں نے کہا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. اللہ اللہ، ابھی تو زندہ ہے لیکن کہتے ہیں میں چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی مجھے میت حساب کرو. میں آپ سے خدا حافظی کر رہا ہوں. ترکت میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی مجھے ابھی سے تم متوفا سمجھو. کیا ترکت میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. ما ان اخذتم به لن تضلوا، من ان اخذتم به تضلوا لن تضلوا. وہ اگر اس کی طاعت کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. کہتے ہیں دوسروں کے اعمال سے میں کیا حاصل، اگر اس کی طاعت کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام. اگلی حدیث دیکھ، اگلی حدیث زید بن ارقم سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان اپنا وصی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعد، جب تک ان سے تمسک رکھو، ان کے اتباع کرو، ان کی بات مانو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. احدهما اعظم من الاخر، ایک دوسرے سے بڑا ہے کہ ایک ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. دوسرا کیا؟ وعترت اہل بیت، میری عترت میرے اہل بیت. ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اور میری اہل بیت قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہ ہو جاؤ. فانظروا کیف تخلفونی فیہما، پس اچھی طرح سے سوچ لو میرے بعد ان کے ساتھ تم کیسے تابع رہو گے، کیسے وفادار رہو گے، کیسے اطاعت گزار رہو گے. تو میرے محترم ناظرین، اب ان کا سوال نہایت ہی جاہلانہ سوال کہ ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو پہچانو، جن کی طاعت تم پہ واجب ہے ان کو پہچان لو. جس کا اللہ نے ہمیں طاعت ہے ان کا ہم پہ فرض کیا ہے کہ اگر ان کی طاعت کرو گے تو نجات پاؤ گے. کہتے ہیں فائدہ ہی کیا اس کے جاننے کا؟ اس کا جاننے کا یہی فائدہ ہے کہ پہچانو گے، اقرار کرو گے تو اتباع کرو گے. اور جن لوگوں نے ان کا مکان غصب کیا ہے، پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ابو بکر عمر کی اتباع کرو. ابو بکر عمر کو حکم دیا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرو. تو اس دونوں میں بڑا فرق ہے. جعلی مال کو پہچانو، اصلی مال کو پہچانو. اصلی ٹیچر کون ہے، جعلی ٹیچر کون ہے. اصلی ٹیچر سے سیکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جعلی ٹیچر سے سیکھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. تو جعلی جو ٹیچر ہیں، جعلی جو جعلی گائیڈ ہے وہ آپ کو نجات نہیں دیں گے. قیامت کے دن آپ کو جنت نہیں لے کے جائیں گے. اصلی جو گائیڈ ہے اللہ کی طرف سے ٹیچر ہے وہ آپ کو جنت کی طرف گائیڈ کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہے میرے بھائی. آپ جواب جو ٹائمر نہیں لگا رہے اپنی باری میں. آپ ابھی سوال کرو. آپ کا سوال کیا ہے چانڈیو صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میرے سوال کو آپ نے سن لیا ہوگا. وہ جنہوں نے نہیں سنا پھر وہ سن لیں. میں نے کہا تھا کہ ہم سے کسی دوسرے کے
انسان یا مسلمان کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا. میں نے یہ کہا ہے. میں نے اپنی بات میں یہ کب کہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی اطاعت نہ کرو یا حضرت حسن حسین کی اطاعت نہ کرو؟ میں نے کب کہا؟ میں نے کہا کسی مسلمان کے اعمال کا سوال قیامت کے دن دوسرے مسلمان سے نہیں. تو اس بات کی جانچ کرنا، کوشش کرنا کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ حتیٰ کہ تو گناہ ہے قرآن پاک میں، وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ جاسوسی نہ کرو. ہم جاسوسی کر رہے ہیں. یار صاحب بیچ میں بات نہ کریں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کی بات نہیں میں کر رہا، میں مطلق بات کر رہا ہوں. جس بحث میں آپ پڑھے ہیں، جس بحث پر آپ کی بنیاد ہے، دوسرے مسلمانوں کی برائی پر تمہاری بنیاد ہے. یہ برائی کرنا، تنقید کرنا، کوشش کرنا، بیان کرنا، کیا قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا؟ لیاری صاحب، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ حفیظ اللہ کے کیا اعمال تھے؟ میں آپ کے سامنے زندہ مسلمان بیٹھا ہوں، کیا میرے اعمال کا تم سے سوال ہوگا؟ میرا سوال یہ تھا، مگر جواب نے آپ نے جو بات کہی میں اس کے آپ کو جواب دوں. ایک آپ نے کہا ترکت فیکم مستقلین، ہم آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی اطاعت کرو، گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی اطاعت نہیں کرتے؟ ایک اہل سنت کا کوئی حوالہ سنا دو. اپنی صحابہ کرام اپنی جگہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، احمد بن حنبل، یا کسی بھی اہل سنت کی میں بات کرنے دو. کتنی آپ نے بات کی ہے، میں بیچ میں نہیں بولتا، آپ بات ہی پوری کرنے نہیں دیتے. سوال کیا؟ میں بات پوری کروں اس کے بعد آپ بات کریں. اطاعت کی جب بات ہے، ہم حضرت علی المرتضیٰ کے اطاعت کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ ہمارے امام ہیں، دین میں ہم ان کے تابع دار ہیں. آپ بتائیں ہم نے کب کہا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کی تابع داری اہل سنت کے حرام ہے؟ کب ہم نے کہا حضرت حسن حسین کی تابع داری حرام ہے؟ ہم تو ان کے تابع دار ہیں. ہم کہتے ہیں وہ صحابی ہیں. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی اطاعت کرنا ہے. ہم نے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا. باقی آپ نے جو کہا کہ حدیث سے جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ امام کی اطاعت فرض ہے، یہ تو امام نے کہا کہ ہماری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے. اصول کافی میں امام جعفر صادق نے کہا کہ ہماری اطاعت فرض نہیں ہے، کوئی ہم میں ایسا نہیں جس کی اطاعت فرض ہو. حضرت جعفر صادق نے شیعوں کو کہا ہے، میں روایت آپ کے سامنے چلا پڑا. دوسری بات، کیا مذہب اہل بیت اور مذہب صحابہ الگ تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسرا دین سکھایا تھا، اہل بیت کو دوسرا دین سکھایا تھا؟ کیا ہو گیا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا حضرت علی شیعہ تھے، ابو بکر صدیق سنی تھے؟ کیا ان کا کلمہ الگ تھا، نماز الگ تھی، یا ان کا آذان الگ تھا؟ ان کا دین ایک ہی تھا، دین میں کوئی فرق نہیں تھا. تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے، علماء کرام نے کہا کہ اس کے دو معنی ہیں. ہم آپ کے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن، ایک دوسری سنت، ایک حدیث ہے. دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے ازواج کا خیال رکھنا، ان کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے. یعنی ابھی وہ بغیر نکاح کے، ابھی ان کا سرپرست کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا خیال رکھنا. یعنی یہ مقصد ہے. ایک تو مقصد یہ، دوسرا جو آپ لے رہے میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا، مگر اس سے فرضیت حضرت جعفر صادق ثابت نہیں ہوتی. صحابہ تک ہم مطمئن ہیں، مانتے ہیں کہ صحابہ کی تابعداری کرنی ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین. اس کے بعد جو دوسرے بزرگ ہیں ان کی اطاعت کوئی ضروری نہیں. امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں، وہ خود انکار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے یہاں آپ پہ کوئی ایسا امام نہیں جس کی کوئی اطاعت فرض. اصول کافی جلد نمبر 1. سعید سمان کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا، اتنے میں زیدیہ فرقے کے 2 آدمی آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم میں کوئی امام مفترض الطاعہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے ہمیں آپ کے بارے میں لائق اعتماد سکہ لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ اس کا فتویٰ دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، اور ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کا نام لیے دیتے ہیں، وہ فلاں فلاں آدمی ہیں، بڑے تقویٰ و طہارت کے مالک ہیں، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. امام صادق علیہ السلام ان کی بات سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ
کہ میں نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا، بس جب انہوں نے امام کے چہرے پر گید و غضب دیکھا تو اٹھ کر چلے گئے۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میں مفترض الطاعت نہیں ہوں۔ آخر تک پڑھو، آخر تک پڑھو، آخر تک پڑھو۔ ابھی آپ پڑھو گے، ہر چیز میں پڑھوں کیا؟ آپ بتاؤ یہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے آخر تک پڑھو، جی آخر تک پڑھو نا حدیث، حدیث تو لمبی ہے۔ آپ اگر آپ کو آپ پڑھ لینا، جو اگر کوئی ایسی کوئی اعتراض، لہذا تو میرے مسلمان بھائیو، میں نے جو ان کے سامنے بات کہی اس کا جواب دیں کہ کسی مسلمان کے اعمال کا سوال قیامت کے دن ہم سے ہوگا؟ میرا سوال یہ، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا۔ آیت پڑھی ہے میں نے ابھی، جو اس نے حدیث پڑھی اس میں یہ تھا کہ اہل بیت اور قرآن میں تفریق نہیں ہوگی، یعنی اہل بیت قرآن کے پیچھے چلیں گے، قرآن کی اطاعت کریں گے، وہ قرآن کے خلاف نہیں چلیں گے۔ قرآن میں ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ دوسری آیت سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو تم کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، جو وہ کریں گے ان سے پوچھا جائے گا، ان کے اعمال کا تم سے سوال نہیں۔ سوال تو سمجھو اللہ یاری صاحب، وما علینا الا البلاغ المبین۔ چلیں جناب، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انہوں نے یہی جان ماری ہے کہ نکال دیں، یہ حدیث نکال دیں اصول کافی سے۔ انہوں نے آدھی حدیث پڑھی ہے، پورا حدیث نہیں پڑھا ہے۔ اور زیدیہ جو تھے میرے محترم ناظرین، یہ ایک عسکری تحریک تھی اس زمانے میں، ایک فوجی تحریک، جن کا کام یہ تھا خروج کرنا تلوار کے ساتھ، اور یہ اپنے مخالفین کو قتل کرنے کے، ان کی جنگیں ہوتی تھیں، اور مدینہ منورہ میں انہوں نے بہت سارے فتنے کیے تھے، اور یہ اپنے مخالفین کو چاہے وہ بنی ہاشم میں سے بھی ہوں وہ قتل کرتے تھے۔ ملاحظہ فرما، اور یہ دشمن اہل بیت علیہ السلام تھے۔ یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8، یہاں پہ صفحہ نمبر 235 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث نمبر 314۔ میں نے حضرت امام کاظم علیہ السلام سے عرض کی، میرے دو پڑوسی ہیں، ایک ناصبی ہے اور دوسرا زیدی ہے، اور میں مجبور ہوں کہ یہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ دوستی کروں، یعنی حالات ایسے ہیں کہ مجھے ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضروری ہے، تو ان دونوں میں سے کس کے ساتھ، فمن و عاشر، کس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں، زیدی کے ساتھ یا ناصبی کے ساتھ؟ قال ہما سیان، امام علیہ السلام نے فرمایا دونوں برابر، زیدی بھی ناصبی ہے، یہ ایک جیسے۔ من کذب بآیت من کتاب اللہ فقد نذب الاسلام وراء ظہری، فرمایا کہ یہ جو قرآن کی ایک آیت کو بھی تکذیب کرتا ہے وہ پورے قرآن کو تکذیب کرتا ہے، اور سب انبیاء و مرسلین کا تکذیب کرتا ہے۔ ثم قال ان هذا ناصب لك وان هذا الزیدی نصب لنا، فرمایا کہ ناصبی جو ہے وہ شیعوں کا دشمن ہے۔ ناصبی کس کا دشمن ہے؟ شیعوں کا دشمن ہے، اور زیدی ہمارا دشمن ہے۔ زیدی جو تھے وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان کے امام کہتے تھے کہ یہ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اگر بیعت کر لیں تو ہماری امامت بن جائے، پورے لوگ ہمیں مانیں گے، لیکن یہ ہماری تائید نہیں کرتے، تو وہ ان کی بڑی دشمنی تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یہ کتاب تہذیب الاحکام جزء رابع، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ سألته عن الصدقہ عن النصاب وعلى الزیدیہ، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں ناصبیوں کو اور زیدیوں کو صدقہ زکات دے دوں؟ قال لا تصدق علیہم بشیء ولا تسقهم من الماء ان استطعت، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ ان کو صدقہ زکات دے دو، اور پانی تک اگر نہیں پلا سکتے تو نہ پلاؤ، اگر یہ کر سکتے ہو کہ ان کو پانی تک نہ دو تو پانی بھی نہ پلاؤ۔ وقال الزیدیہ هم النصاب، فرمایا کہ زیدی ہی ناصبی ہیں۔ جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس کو انہوں نے پڑھا ہے۔ یہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، کتاب الاصول من الکافی ہے للکلینی، چاپ دار الفقہ جزء اول دار الکتب الاسلامیہ، یہ صفحہ نمبر 232 ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو پڑھنے کی، پوری حدیث نہیں پڑھی، دیکھیں یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، میں زوم آؤٹ کر دوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اگلے صفحے جاتی ہے، یہاں تک آ جاتی ہے، یہ یہاں پہ اس کا خاتمہ ہے، یہاں پہ بھی خاتمہ نہیں ہے، یہاں پہ خاتمہ ہے، یہاں پہ خاتمہ، یہ بہت لمبی حدیث ہے۔ انہوں نے اس میں سے صرف ایک فقرہ پڑھا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سعید السمان کہتا ہے کہ میں امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا، اذ دخل علیہ رجلان من الزیدیہ، دو شخص زیدی وہاں سے آ گئے، وقال افیکم امام مفترض الطاعہ، آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو امام مفترض الطاعہ ہو۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، ایک فن ہے شریعت میں، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ التوریہ قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا ہے، اور توریہ جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب احتجاج ہے شیخنا الطبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہاں پر ایک حدیث ہے کہ ایک شخص، ایک شیعہ آیا حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہی پریشان ہوا۔ کیوں پریشان ہوں؟ میں نے کہا میں نے اپنے ایک شیعہ کو دیکھا
کہ وہ شیعہ آج بغداد میں اس کو لوگوں نے بڑے چوک پہ بٹھایا تھا، اس کی بڑے اعزاز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ رافضی تھا، یہ جو اب عمری بن گیا، اس لیے میں بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ کہتا تھا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر۔ اور جب یہ کہتا تھا فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَجُّوا وَقَالُوا قَتَّابٌ وَفَضَّلَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب علیہ السلام، جب یہ کہتا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، تو لوگ نعرے بازی شروع کرتے تھے، وہ گانا گاتے تھے، وہ ناچنے لگتے تھے، کہتے ہیں رافضی شیعہ ہو گیا، ماشاءاللہ رافضی شیعہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابو بکر جو ہے علی علیہ السلام سے افضل۔ فقال الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ تم بعد میں میرے پاس آ جانا کہ جب کوئی شخص یہاں پہ نہ ہو تو میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ بعد میں گیا تو کہا تجھے یہ بات اس لیے وہاں لوگوں کے سامنے اس کی بات کی تفسیر نہیں کی تاکہ وہ ہمارا جو شیعہ مومن ہے وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، کیونکہ وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ لم یقل خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، دیکھیں عربی زبان میں نصب ہوتا ہے، رف ہوتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر وہ کہتا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو بکر، تو یہ بن جاتا کہ بہترین شخص ابو بکر ہے پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے ابو بکر تو نہیں بولا، اس نے کیا بولا؟ اس نے یہ بولا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر فجعلہ نداء لابی بکر، یہ اس کو اس نے اپنے دل میں نیت کیا، ابو بکر کو ندا بنایا، منادا بنا دیا، کیونکہ ابو بکر یہ مفرد مضاف ہے، مضاف کا جو ندا کی حالت میں یہ منصوب ہوتا ہے یا ابا بکر، اس کے کلام کا مقصد یہ ہے کہ اے ابو بکر خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خیر الناس بعد رسول اللہ اے ابو بکر کون؟ علی علیہ السلام۔ اس کا نیت یہ ہے ان اللہ جعل هذه التوریہ مما رحم به شیعتنا ومحبینا، اللہ تعالیٰ نے توریہ کو ہمارے لیے اور شیعوں کے لیے ایک راہ نجات بنا دیا۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی خدمت میں کوئی بات نہیں، آپ نے سوال کیا، سن لو بھائی، میں تفصیل سے جواب دوں گا تاکہ بالکل یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے معترک الاقران فی اعجاز القرآن عبد الرحمن السیوطی، معترک الاقران فی اعجاز القرآن ابی بکر السیوطی، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1988 میں کتاب چھپی ہے۔ وقوع البدائع البلیغۃ فی القرآن، قرآن میں بدائع محسن کلام، جو چیزیں کلام کو بہت خوبصورت بنا لیتی ہیں قرآن مجید کے اعجاز میں، ان میں سے ایک چیز ہے التوریہ، ان یذکر لفظ له معنیان اما بالاشتراک احدهما قریب والآخر بعید یقصد البعید ویورع عنہ بالقریب۔ آپ ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں جس کے دو معنی ہیں، ایک قریب ہے ایک بعید ہے، آپ بعید کو قصد کرتے ہیں اور قریب کے پیچھے اس بعید کو چھپاتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ نا آپ کیوں نہیں آ رہے، جب شہر میں تہوار جا رہا ہے، ادھر عید ہے، ادھر سب لوگ آ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ اس نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں پردرد ہوں۔ وہ بیمار نہیں تھا، اس نے توریہ کیا تھا، میں بیمار ہوں یعنی میرے دل میں درد ہے۔ کس کا درد ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا درد۔ ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے امام حسین علیہ السلام کی کہانی سنائی تھی تو اس کے دل میں بڑا غم تھا امام حسین علیہ السلام۔ لوگوں نے سن لیا، ابھی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سن لو بھائی تفصیل سے۔ الحمدللہ ہمارے سننے والے آدھے مناظرے ہو، توریہ بول دیا بھائی چپ کریں، مناظرہ تھوڑی ہے، آپ کی کیا کون سی ویلیو ہے کہ مناظرہ کرنا ہے؟ آپ سن لو تو یہ توریہ سن لینا بھائی، بات کر رہے ہیں آپ بھائی بات کرنے دو پلیز، پہلے 9 منٹ ہو گئے تو پہلے بھی آپ میں نے آپ سے کم ٹائم لیا تھا نا، میرے 4-5 منٹ پہلے سے بھی بنتے ہیں، آپ قرضہ تو وہ توریہ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں یہ شخص مجھے بات نہیں کرنے دے رہا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتاب بخاری میں ایک پورا ایک باب ہے کہ توریہ، ایک باب ہے توریہ کا، آپ کی خدمت میں عرض کروں بخاری میں ایک باب ہے، اس میں یہ بخاری کی ایک باب ہے توریہ، دار حیات تراث العربی بخاری، المعارض مندوحة عن الكذب، یہ توریہ کا باب ہے۔ مثلا سمعت انسا مات ابن لابی طلحہ، انس کہتا ہے ابی طلحہ کا بیٹا مر گیا، اس نے اپنے عورت سے پوچھا، بیوی سے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ قال هدأ نفسه، اس کی جان اور اس کی جو سانس کو آرام مل گیا۔ اب جو شوہر ہے وہ بیچارہ شوہر جو ہے وہ اس کو کیا، وہ ارجو ان یکون قد استراح، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ آرام میں ہوگا۔ شوہر سمجھ گیا کہ یہ بھائی کیا سمجھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، لیکن عورت اپنے شوہر کو کیا ہے پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی، بیٹا اس کا مر گیا، اس نے کہا کہ اس کے سانس میں آرامی آ گئی ہے، یعنی سانس رک گئی ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ بھائی میرے بیٹے کی حالت بہتر ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں احادیث بھی نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا توریہ کیا ہے، تو یہ توریہ ہے۔ اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین توریہ کا، اب آتے ہیں اس روایت کی طرف، کتاب اصول کافی کی طرف، کہ کچھ لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ آ کر پوچھتے ہیں، دو زیدی آتے ہیں، افیکم امام مفترض الطاعہ، آپ میں کوئی ہے امام جس کی طاعت فرض ہے؟ امام علیہ السلام قال اللہ، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں لا بولا؟ اس لیے کہ یہ زیدیاں ہیں، یہ تو قاتل لوگ ہیں، یہ تو جہادی لوگ ہیں، یہ تو ابھی ہمارے ہاں جو مثلا طالبان ہیں
سپاہی صاحب ہے، یہ تو قتل کرنے والے ہیں، فسادی لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ امام علیہ السلام نے توریہ خرچ دیا، توریہ کار سے کام لیا. افی کا مثلا 10 آدمی ہیں نا، 10 آدمی، آپ میں کوئی امام مفترض نہیں ہے، یعنی ان 5 میں، ان 6 میں، ان 8 میں کوئی نہیں ہے، توریہ ہے. فقال له، اس نے کہا کہ قد اخبرنا الثقات، ثقہ لوگوں نے خبر دیا، انك تفتي وتقر وتقول به ونسميهم لك فلان وفلان. آپ کے میں ہمیں پتہ ہے، آپ کے صحابہ کہہ رہے ہیں، آپ کے صحابی فلان 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 وہ ثقہ ہیں، انہوں نے خود کہہ دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ امام مفترض الطاعہ ہیں. امام علیہ السلام نے کہا وهم ممن لا يكذب، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے. فغضب ابو عبد الله علیہ السلام فقال ما امرتم بهذا. امام علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا. پتہ کیا چلا میرے بھائی کہ امام علیہ السلام، وہ زیدیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ شخص جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آپ کو امام مفترض الطاعہ سمجھتا ہے، اور یہ سے پتہ بھی یہ چلا کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو بتایا تھا کہ میں امام مفترض الطاعہ ہوں، لیکن یہ ان کو یہ بتایا تھا کہ لوگوں کو میں اعلان نہیں کرنا، سب لوگوں کو بتانا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا انہوں نے جو وہاں پہ پہلے جو جملہ تھا ان کا کہ نہیں امام مفترض الطاعہ یہاں پہ کوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد وہ توریہ تھا. توریہ تھا شر سے بچنے کے لیے، جیسے آپ کے بخاری میں، اور میں نے آپ کو دکھا دیا توریہ قرآن مجید میں توریہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد یہ دو لوگ جب چلے گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت سارے بتا دیے کہ میرے پاس، اسی حدیث میں میرے پاس عندی الواح موسیٰ و عصا، میرے پاس موسیٰ کی لاٹھی میرے پاس ہے، ابھی اسی روایت میں موجود ہے. میرے پاس موسیٰ جو لوح لے کے آیا تھا آسمان سے، وہ تورات، وہ اصلی میرے پاس موجود ہے. یہ امامت کا اعلان ہے یا نہیں ہے؟ میرے پاس وَأَنَّ عِنْدِي لَرَائِيَةُ الرَّسُولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رایہ میرے پاس. وَأَنَّ عِنْدِي لَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ ابن داؤد، سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی میرے پاس ہے. جب وہ دو چلے گئے تو اپنے شیعوں سے کہنے لگے. تو میرے بھائی حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جواب دو، کیا جواب؟ بات کروں ابھی، بات کرو. اعوذ باللہ من اس کے بعد آپ سے خدا حافظی بھائی، اس ایکسچینج کے بعد خدا حافظی. 13 منٹ آپ نے بات کی، 13 منٹ میں چھوڑے آپ، پھر آپ نہیں بھائی، او بھائی نہیں، میرے پاس مواد بہت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا میں نے ان کے سامنے اصول کافی کی روایت پڑھی امام سے، ان کو انہوں نے ضعیف بھی نہیں کہا، سند پر بھی اعتراض نہیں کیا، مانا صحیح بھی کہا، امام سے منقول بھی مانا. ابھی پھر الیاروی صاحب نے کہا کہ توریہ تھا. کیوں تھا؟ کہ ان سے خوف تھا زیدیہ سے. پھر خود صاحب نے کہا کہ وہ پوچھنے والوں کو پتا تھا کہ یہی ہے امام جعفر صادق، یہی امام کا اعلان کرتا ہے، اور پھر کہتے وہ ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے توریہ کیا. جب پتا تھا تو وہ مار دیتے اگر وہ دشمن تھے. پوچھا کیوں؟ مطلب یہ تھا کہ یہ سائل والوں کو ہدایت کی ضرورت تھی. تو ابھی دوسرا سوال کیا بنتا ہے کہ ابھی وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم چیز توحید کے بعد امامت شیعہ کی، ایمان کی بات. وہ پوچھ رہے ایمان کی بات کہ آپ میں کوئی امام ہے تو وہ انکار کرتے ہیں. اس طرح کے کوئی نبوت کا انکار کرتے ہیں. بات پوری کرنے دے اللہ یار صاحب، ویسے بھی آپ کاٹیں گے نا. وہ ہدایت کے لیے تھوڑی آئے تھے، وہ جنگ کے لیے آئے تھے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ فساد کے لیے آئے تھے. آپ کا چینل ہے، سارا دن میرے بات کا جواب دینا، مجھے کچھ تو ٹائم چھوڑے نا، 13 منٹ کا جواب دینے دینا مجھے. 2 گھنٹے تو آپ اللہ یار صاحب بات کروں پھر آپ کی مطلب جس طرح کریں بھائی. بہت سارے لوگ منتظر ہیں آپ کے پیچھے. اتنی ضروری چیز ہے جس پر مسلمانوں کی آخرت کا مدار ہے، اس پر امام سے خود پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ امام ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. تو دیکھیں کبھی بھی کسی نبی نے یہ کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، یہ کہتے ہیں نبی کی طرح اطاعت فرض ہے. ابھی وہ اتنی اہم چیز وہ پوچھنے والوں کو سے انکار کر رہے ہیں. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توریہ کیا ہے. توریہ پر الگ ایک بحث ہے، پر یہاں پر تو ایمان کی بات ہے. نبیوں نے کبھی اپنی نبوت کا انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کی، شہید ہو گئے، مگر کبھی بھی انہوں نے نبوت کا انکار نہیں کیا. امامت ان کے ہاں تو نبوت سے بھی افضل ہے، اور امام کی اطاعت نبی کی طرح ہے. نبوت اور امامت میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ امام نبیوں سے افضل ہے. تو وہ امام اپنی امامت کا انکار کر رہا ہے. ابھی نقصان کیا ہوگا؟ میری بات سنیں، بات پوری ہو جائے. ابھی ایک روایت ہے، بات اعلان ہو گیا، ابھی امام نے کہا میں امام نہیں ہوں. سننے والوں میں سے ایک ہی ایک ایسا انسان ہو یہ بات سن کر چلا گیا، ابھی اس نے ان کو امام نہ سمجھا، وہ مر گیا. ابھی اس کی آخرت کا ذمہ دار کون؟ دوسری بات یہ کہ وہ جو آئے ان کے دل میں کیا تھا وہ تو اللہ جانتا ہے. انہوں نے اپنی امامت کا انکار کر دیا، وہ چلے گئے. ابھی ان کے ایمان کا سوال کس سے ہو؟ اور تیسری بات انہوں نے کہا غصہ کیا امام نے ان کے اوپر، یعنی اتنی اس بات کو برا سمجھا کہ غصہ ہو گئے. میری روایت آپ پڑھی، اب پھر سے سن لینا. غصہ ہو گئے ان کے اوپر، کس یہ تم غلط بات کر رہے ہو. اس کے بعد حضرت نے کہا کہ جو عربی ہے وہ تو توریہ کی
بات ادھر ہے ہی نہیں, توریا الگ ہو گیا, اس کو تکیہ کہہ سکتے ہیں, توریا تو نہیں کہہ سکتے. تکیہ ہمارے ہاں اس طرح ہے جیسے سور کا گوشت کھانا ہو, تو ہم تکیہ کو حلال نہیں کر سکتے جس طرح سور کے گوشت کو حلال نہیں کہہ سکتے. جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھا سکتے ہیں مگر حلال نہیں کہہ سکتے. اسی طرح تکیہ جان بچانے کے لیے کر تو سکتے ہیں مگر حلال نہیں کہہ سکتے. ادھر ایمان کی بات ہے, اگر ایمان کرے بعد 4 منٹ بھی نہیں ہوئے یار صاحب, اب کہتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں لیکن حلال نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ سیدھی بات کہو, جو بات کہو سیدھی کہو, ایمان کی بات ہے, سیدھی بات کہنی ہے. جب جواب لے لو, کیا کر رہے ہیں جواب لے لو, بات تو پوری ہو جائے نا میری. اب بھائی 3 بجے ہو گئے ہیں, میں روزے کے حالت میں ہوں, دوسرے منتظر ہیں, سحری کا ٹائم ہے, دوسروں کو بھی پانی دے دو بھائی. آپ نے 13 منٹ بات کی, میں بات کروں پھر مجھے آپ ہٹا دینا, آپ بات کرتے رہے, آپ کا چینل ہے, آپ کو کس نے منع کیا؟ 1 گھنٹہ تقریر کر لیں میری بات پر. 2 گھنٹے سے آپ ادھر ہیں نا بھائی, 2-2.5 گھنٹے سے کی بھی باری بنتی ہے نا. نہیں, میرے سوال مجھے جواب دینے دے, اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ امام اپنی امامت کا انکار کر دے. نہیں کر رہا نا یہ ایمان کی. او بھائی, جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور ابھی تک ان کو نبوت کے اعلان کا بات پوری کرنے دیں. بات سنیں میرے بھائی نا, ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں, ابھی ان کو یہ حکم نہیں ملا اللہ کی جانب سے کہ آپ اپنی دعوت کو علنی کر دیں, پبلک. وہ ابھی چھپا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نبی ہیں تو وہ تو نہیں کہتا میں نبی ہوں, وہ تو صرف خاص لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نبی ہوں. ابھی اگر آپ مکے میں ہوتے اس زمانے میں, مثلا سنہ 2 بعثت میں, سنہ 1 بعثت میں 2-3 آدمی مسلمان ہو گئے پورے مکے میں, وہ بھی فقیر فقراء, سردار سب لوگ جو ہیں وہ سب مشرک ہیں. کسی کو اگر گمان ہو جائے کہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں تو وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا واقعی نبی ہیں, مثلا سب کے سامنے پوچھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ تم اپنی نبوت کو چھپاؤ کیونکہ اسی میں اسلام کی بقا ہے. تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے سب کے سامنے کہ میں نبی ہوں, یا توریہ کریں گے؟ بات کروں, میں قرآن سے دکھا رہا ہوں. اس کا جواب دے دو نا, اس کا جواب دے دو بھائی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مکے میں اپنی نبوت کو چھپاتے تھے, اس زمانے میں کیا وہ ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنی نبوت کو اعلان کریں اللہ کے حکم کی مخالفت میں؟ اگر کوئی ان سے پوچھا کہ آپ نبی ہیں, وہ توریہ کرتے ہوں گے, آپ مجھے بتائیے نا اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ نبوت کا چھپائیں اپنی. ایک قرآن کی آیت ہے, فاصدع بما تؤمر, قرآن کی آیت ہے. آپ کو پتہ ہے تاریخ نبوت میں بعثت کی ابتدا میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت علنی نہیں تھی. ایک زمانہ تھا نا, آپ کو پتا, چپ کے کسی کو جس پہ بھروسہ تھا اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہ بہت عرصے تک, کئی سال تک چلا. پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا فاصدع بما تؤمر, اللہ کی جانب سے آیا اب اپنی دعوت کو عام کیجیے. اس زمانے سے پہلے جب وہ خفیہ زمانہ تھا کہ اپنی نبوت کو چھپاتے تھے. جواب دوں اس کا بھی جواب دوں, چھوڑو تو صحیح نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, میں نے روایت پڑھی, اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. امام نے خود کہا ہے کہ میں مفترض الطاعت نہیں ہوں. میں نے اس پر الیاروی صاحب کو کہا کہ ایسی بات جو توحید کے بعد سب سے افضل ہو اور جو بات مشہور بھی ہو, لوگوں کو پتا بھی ہو, اور پوچھ نہیں آیا کیا آپ نے امام کا دعویٰ کیا, آپ امام ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو یہ پوچھنے والے کو جواب دے رہے. کبھی اس طرح ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہو پھر نبوت کو چھپایا ہو؟ تو یعنی وہ کہہ رہے اس کو پتا بھی تھا پوچھنے والوں کو, پھر بھی پوچھا, پھر بھی انکار کر دیا. ابھی ہمیں کیسا پتا چلے؟ میں نے سنا, دوسرے لوگوں نے سنا کہ انہوں نے امامت کا انکار کر دیا ہے. اب یہ مر گیا, اس کی امام کا کون ذمہ دار؟ تو دوسری میں روایت پڑھ رہا ہوں. نبی کا جواب دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہم نے سوال کیا, اس کے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مکے میں جب وہ نبوت کو چھپا رہے تھے, میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, اس کے بعد چھپایا. کون سی آیت ہے؟ اعلان سے پہلے جب چھپاتے تھے, جب مخفی دعوت دیتے تھے. نبوت کسی نبی نے اعلان نبوت کے بعد اپنی نبوت کو چھپایا. ایک زمانہ تھا جو اعلان نہیں کرتے تھے, اعلان یعنی علن, سب کے سامنے پبلک. چلو جان چھوڑ گیا, کٹ گیا بھائی, چانڈیو کٹ گیا, کٹ گیا. چلے شکر ہے جی, یہ کٹ گیا چانڈیو, تو خود کٹ گیا, تجھے بدوا لگ گئی شیوں. او بھائی عرض یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے تم دیکھو, تم خود کیا اپنی بخاری میں تم نے روایت کیا, صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, ملاحظہ فرمائیے, عن ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ کے علاوہ زیادہ جھوٹ نہیں بولے, اس نے 3 دفعہ جھوٹ بولے. اس میں توریہ بھی تو نہیں, کذب ہے. اچھا, پھر اگلا والا جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ ابراہیم کی بیوی بہت خوبصورت ہے, تو اس کی بیوی کو میرے لیے بھیج دے. ٹھیک ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے
کہہ دیا اس کے جھوٹوں میں سے ثلاث کذبات، کیونکہ اس نے 3 دفعہ جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ یہ تو میری بہن ہے، میں اپنی بہن کو بیچ دیتا ہوں، اور اس نے اپنی بہن کو بیچ دیا بادشاہ کے لیے، اور معاف کیا اپنی وائف کو بیچ دیا. اس نے بادشاہ نے کہا یہ اس کی بیوی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بیوی کو ادھر بیچ دے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو میری بہن ہے، اور بہن کو بیچ دیا بادشاہ کے. تم نے تو یہ روایت کیا بھائی، ٹھیک ہے نا. جو تم کہتے ہو تقیہ سور کا گوشت ہے، کیا تم نے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹا، تم نے اس کو اپنے کتاب میں کہا، توریہ کا نہیں بولا جھوٹ بولا. اور اس کے بعد کیا بولا، اس نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے بھیجا کہ بادشاہ اس کے حسن سے کچھ مزہ اٹھائے، کچھ وہ کر لے اس کے. امام علیہ السلام کے پاس وہ 2 شخص ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے وہاں پہ جھگڑا کرنے، فساد کرنے کے لیے. آپ میں سے کوئی امام ہے؟ امام علیہ فرماتے ہیں نہیں، یعنی ان 5-6 میں کوئی امام نہیں. 10 آدمی ہیں، ان 8 آدمی میں کوئی امام نہیں. سچ بھی کہہ رہے ہیں، یہ توریہ. وہ کہتے ہیں آپ کے صحابی فلان وہ سچے لوگ ہیں. وہ تو کہتے ہیں آپ نے امامت کا ادعا کیا، آپ کہتے ہیں آپ مفترض ہوتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ اس بات کو لوگوں میں علن بیان کریں. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ امام علیہ السلام نے امام مفترض الطاعہ ہونے کا ان کا عقیدہ ہے، اپنے اصحاب کو بھی سکھا رہے تھے. ان زیدیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ امام مفترض ہونے کا ادعا کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے سامنے یہ کچھ اور جواب دیں. ان زیدیوں کو بھی یہ پتہ تھا، یہ بہت واضح بات ہے. پھر انہوں نے کہا میرے پاس خاتم سلیمان ہے، میرے پاس سلیمان داؤد علیہ السلام کی لاٹھی ہے. وہ کیوں آپ نے اس کو نظر انداز کیا؟ یہ دیکھو بھائی، یہ ابھی تک کٹا ہوا ہے بھائی، یہ ابھی تک یہ جو ہے اس کی، یہ ابھی تک یہ فریز. جو شخص کہتا ہے میرے پاس سلیمان کی انگوٹھی ہے، میرے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، سب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب انبیاء کا میں وارث ہوں. اچھا ابھی تک یہ ڈسکنیکٹ ہے بھائی.